نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کے اخلاق کریمہ پر گفتگو پچھلے جمعوں سے چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی پیارے خلق کی گواہی ان لوگوں نے دی جو ہر وقت حاضر باش رہتے تھے، جو خلوت اور جلوت، محفل اور تنہائی کو دیکھتے تھے، اور دن رات جو آپ کے پاس حاضر رہتے تھے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پر انسان کی خوبیاں جو ہوتی ہیں ان کا باہر چرچا ہوتا ہے، دور کے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور خامیاں ان سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور ان کو
جو قریب والے ہوتے ہیں، جو ہر وقت موجود رہتے ہیں، جو صرف محفل میں نہیں بلکہ تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی گواہی ان لوگوں نے دی، خاص طور پر جو ہر وقت حاضر باش رہتے تھے، جس کی مثالیں میں نے گزشتہ جمعہ میں پیش کی کہ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، انہوں نے حضور کی غلامی پر آزادی کو ترجیح دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتا، بس میں حضور کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے حضور کے اخلاق عالیہ کو دیکھا تھا قریب سے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے جو شروع میں حدیث پاک ہے کہ اس میں پہلی جب وحی نازل ہوئی، حضور گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا، لوگ آگے سے کیا رد عمل دیں گے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اخلاق آپ کے بڑے اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے بھی حضور کے اخلاق کی گواہی دی اور یہ باتیں اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے بھی حضور کے جو اخلاق دیکھے وہ اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی گواہی دے رہی ہیں، اور وہ بھی اس وقت کی کہ جب ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا، قرآن پاک میں جن چیزوں کو لازم کیا گیا، حضور نے جن چیزوں کا حکم دیا، حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی ان پر عمل کرتے تھے، اور جن چیزوں کو قرآن پاک نے منع کیا اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور ان سے کنارہ کش رہتے تھے۔ آج ایک بڑی پیاری حدیث پاک بخاری شریف سے حضور کے اخلاق کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الحج کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى السقایۃ فاستسقا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سقایا پر تشریف لائے اور پانی مانگا۔ یہ واقعہ ہے حجۃ الوداع کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت بھی حضور نے حج کیے ہوں گے کہ حج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مسلمانوں پر مکہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پابندی ہے کہ کوئی مسلمان مکہ میں نہیں آ سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، کیونکہ مکہ شریف فتح ہوا، اس کے بعد حج قریب تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگلے سال یہی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو 9 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا کہ وہ امیر حج ہوں گے اور لوگوں کو حج کروائیں گے، حج کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اور پھر بعد میں سورہ برات کی آیات نازل ہوئیں
تو حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے ان کا اعلان کریں۔ ان میں اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک وہ مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ مشرکین کا مکہ شریف میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، اور کفار جو تھے وہ بیت اللہ شریف کی بے ادبی کرتے تھے۔ اپنا خیال کے مطابق تو وہ تعظیم ہی کرتے تھے، لیکن بے ادبی یہ تھی کہ وہ کپڑے کے بغیر، یعنی کپڑے اتار کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور لاجک یہ پیش کرتے تھے، وجہ یہ پیش کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو ایسے کپڑے جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں وہ پہن کر ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے۔ لیکن رسم بہت ہی بری، بہت ہی کبیح تھی کہ مرد عورتیں سبھی جو ہیں کپڑے اتار کے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ رسم جاری تھی، اور اس کو لوگ بڑے دھوم سے کرتے تھے اور اس کو بڑا شرف سمجھتے تھے۔ بھئی ہم جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے وہ نہیں پہنتے، اتار دیتے اور طواف کرتے۔ تو روک دیا گیا بھئی آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ کی یوں بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اب اسلام کے زیر نگیں آ گیا مکہ شریف، مشرکین کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ تو ان آیات کے اعلان کے لیے حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ جا کر حج کے موقع پر یہ وہاں پہ اعلان کر دیا جائے، سورہ برات کی آیات پڑھ کے ان چیزوں کا اعلان کر دیا جائے۔ حضرت علی جب پیچھے پہنچے، حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ امیر بن کے آئے ہیں یا میرے ماتحت؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کے ماتحت رہوں گا، امیر حج آپ ہی ہوں گے، لیکن میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں ان آیات کا اس موقع پہ اعلان کروں گا۔ تو 9 ہجری میں حضرت صدیق اکبر امیر حج تھے۔ 10 ہجری میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یعنی ہجرت کے بعد ایک ہی حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عمروں کے متعلق 3 یا 4 عمرے، یعنی 4 اس طرح کرتے ہیں کہ ایک عمرے سے کفار نے روک دیا تھا، اس کو بھی شامل کیا جائے، اس کی قضا میں اگلے سال عمرہ کیا، اور پھر فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے حضور نے احرام باندھا اور عمرہ کیا، اور ایک جو ہے حجۃ الوداع کے ساتھ تھا۔ تو اس طرح 3 عمرے، اور اگر اس کو بھی شامل کیا جائے جس سے روک دیا گیا تھا تو 4 عمرے بن جاتے۔ تو ایک ہی حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 10 ہجری میں، اور پھر اس حج کے 3 مہینے کے بعد، یعنی ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ کو حج ہوا، اس کے بعد محرم شریف گزرا، سفر اور ربیع الاول شریف کے ابتدائی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ ایک ہی حج تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا یہ واقعہ ہے۔ اور سقایا، یہ پانی جہاں پلایا جاتا تھا، اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور حج کے افعال کو اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو مکہ شریف مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ 5 دن رہتے تھے ذی القعدہ کے، تو ہم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور وہ دن تھا ہفتے کا۔ پھر 7 دن کا تقریباً سفر بنتا ہے۔ حضور مکہ شریف پہنچے، آ کے طواف کیا، اس کے بعد جب حج کے ایام آئے تو حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 8 ذی الحجہ کو منا میں وہاں جا کے قیام فرمایا، ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر وہاں پہ ادا فرمائی۔ پھر عرفات میں تشریف لے گئے 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں پہ وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا، پھر واپس مزدلفہ آئے، رات وہاں قیام فرمایا، صبح منا میں آئے۔ اب منا میں 10 ذی الحجہ کو وہ جو کاموں کی ترتیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے رمی جمار کی جاتی ہے، یعنی بڑا شیطان اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد حلق کروایا جاتا ہے، سر کے بال مڈائے جاتے ہیں، پھر قربانی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد طواف زیارت ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ترتیب۔ اور
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں میں ترتیب بھی واجب ہے۔ یہ چیزیں بھی حج کے یعنی 3 چیزیں جو ہیں واجبات میں سے ہیں، اور طواف جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے، لیکن ان میں ترتیب بھی شرط ہے۔ خلاف ترتیب کریں گے یعنی کسی چیز جس کو پہلے کرنا ہے اس کو بعد میں کیا تو دم لازم آئے گا، ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مار کے پھر اس کے بعد بال منڈوانے ہیں، پھر قربانی کے بعد پھر بال منڈوائیں گے تیسرے درجے، پھر طواف زیارت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے یہ سارے کام کیے، کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد قربانی کی، پھر آپ نے حلق کروایا، پھر مکہ شریف تشریف لائے اور آپ نے طواف زیارت فرمایا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد حضور سقایا پہ تشریف لائے، جہاں پہ حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا، اور یہ باب بھی ہے، باب السقایا، کتاب الحج کے اندر باب السقایا۔ سقایا کا معنی ہوتا ہے سقا یسقی کا معنی پانی پلانا۔ اب مکہ شریف کے اندر یہ مختلف عہدے تھے، مختلف پوسٹیں تھیں، یوں کہہ لیجئے کہ مختلف وزارتیں تھیں، جن میں ایک سقایا تھی۔ اسی طرح کعبہ شریف کا منتظم ہونا، کون اس کا منتظم ہوگا، کس کے پاس جھنڈا ہوگا، ایک وفادہ تھا کہ وفدوں کی کون خیر مقدم کرے گا اور ان کو کون ٹھہرائے گا۔ اسی طرح دار الندوہ جہاں پہ مشاورت ہوگی بیٹھ کے، اس کو کون ایڈ کرے گا۔ تو یہ مختلف وزارتیں ہوتی تھیں جو مختلف خاندانوں کے اندر تقسیم ہوتی تھیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضور کے جد اعلیٰ جن کا نام قصہ بن کلاب تھا، وہ جب منتظم اعلیٰ بنے تو یہ سارے جتنے انتظامی معاملات تھے ان کے سپرد کر دیے گئے، یہ سب وہ کام کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو اب ان کے بیٹوں میں آگے اس میں جھگڑا ہوا، تو بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی تقسیم کر لیا جائے، ایک ایک پوسٹ ایک ایک کو مل جائے، ایک ایک منصب ایک ایک کے پاس ہو جائے۔ تو حضور کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے پاس تھا سقایا، پانی پلانا، یعنی حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ یہ حضرت عبد المطلب کے پاس تھا، حضور کے دادا ان کے وفات کے بعد حضرت عباس کے پاس تھا، یعنی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ یہی کام کرتے تھے، یعنی ان کا یہ منصب تھا، اور بعد میں بھی انہی کے سپرد تھا، اور وہی پانی پلا رہے تھے۔ اور وہاں خانہ کعبہ میں حوض بنائے جاتے تھے اور پانی ان میں بھرا جاتا تھا، اور پھر پانی جو ہے وہ حاجیوں کو پلایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سقایا پر تشریف لائے، حضرت عباس انہوں نے، اس سے پہلی جو حدیث ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں استأذن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی من اجل سقایتہ فاذن له۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حج کے دنوں میں جب عرفات سے واپس آتے ہیں منا میں، رات مزدلفہ میں گزار کے منا میں آتے ہیں، تو وہ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں، رمی جمار، پھر اس کے بعد قربانی، پھر حلق، اور پھر طواف زیارت۔ طواف زیارت کر کے پھر واپس منا چلے جاتے ہیں، اور اگلے 2 دن بھی شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، بلکہ اگر تیسرا دن آ جائے تو اس دن بھی مارنا پھر لازم ہو جاتا ہے۔ تو رات منا میں ہی رہتے ہیں، طواف زیارت کر کے مکہ میں نہیں رہتے، بلکہ طواف کر کے واپس پھر منا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اگلے 2 دن وہاں ٹھہرتے ہیں۔ حضرت عباس نے حضور سے اجازت لی کہ حضور مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ راتیں بجائے منا کے مکہ میں ٹھہروں، کیونکہ میں نے پانی کا انتظام کرنا حاجیوں کے لیے۔
تو مجھے اجازت دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، فَأَذِنَ لَهُ، حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی، تم جو ہے رات مینا میں اگلے جو ہے نہیں گزارو، بلکہ تم مکہ میں رہو، تم منتظم میں اعلیٰ سکھایا کہ تم نے انتظام کرنا ہے تو تمہارے لیے اجازت۔ تو حضرت عباس وہ پانی کا انتظام کیا، حوض بنائے ہوئے لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا چچا مجھے بھی پانی پلائیں۔ سب پی رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا چچا مجھے بھی پلائیں۔ فقال العباس یا فضل اذهب الى امك فأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها۔ حضرت عباس نے اپنے بیٹے فضل بن عباس کو پکار کے کہا کہ جاؤ، بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، گھر جاؤ اور اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے پانی لے کے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کے پینے کے لیے گھر سے پانی لے کے آؤ۔ حضور نے انہیں وہاں فرمایا حوض پہ جہاں پانی پلا رہے تھے کہ مجھے بھی پانی پلاؤ، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بھائی جاؤ، دوڑ کے جاؤ، گھر جاؤ اور گھر سے پانی لے کے آؤ، حضور کو پیش کرو۔ فقال اسقنی، حضور نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، گھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ جہاں سے سب پی رہے ہیں مجھے بھی یہیں سے پلاؤ۔ حضرت عباس نے پھر عذر پیش کیا، قال یا رسول اللہ انہم یجعلون ایدیہم فی، عرض کیا حضور لوگ اس پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیے رول یہ ہے کہ جب کہیں کچھ لوگ کسی کام پہ مقرر ہوں تو جس طرح ان کی انسٹرکشن ہو، ہدایت ہو، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب ہمارا جب میلاد شریف کا جلوس ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہ انتظامیہ کے مقرر ہوتے ہیں لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں بھائی تم جلوس کے اندر شامل ہو، کچھ لوگ ان سے جھگڑ پڑتے ہیں نہیں جی ہم نے ادھر نہیں، ہم نے ادھر چلنا ہے۔ بھائی جو لوگ مقرر ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے، جس طرح وہ کہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ مطلب ہے کہ اب یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بھائی جب پانی پلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی باری کا انتظار کرو، اور جیسے وہ پانی دے کے ڈال کے دیں گلاس میں، جب آدمی مقرر ہیں اور ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں تو انتظار کرو اور لیکن عام پبلک جو ہوتی ہے وہ نہیں انتظار کرتی، خود ہی آگے بڑھ کے اس میں۔ تو عرض کیا حضور لوگ اس حوض میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ عذر پیش کیا کہ حضور اس لیے میں نے آپ کو یہاں سے پانی نہیں پیش کر رہا کہ لوگ حوض میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ قال اسقنی، حضور نے پھر فرمایا کہ نہیں یہیں سے پلاؤ، ادھر سے گھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے مانگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بھائی بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، گھر سے اپنی والدہ سے پانی لے کے آؤ، حضور کو پیش کرو۔ حضور نے پھر دوبارہ سختی سے فرمایا نہیں اسقنی، یہیں سے پلاؤ جہاں سے سب پی رہے ہیں۔ فشرب منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں سے پیا، اسی حوض سے جس کے متعلق حضرت عباس نے عرض کیا تھا کہ حضور لوگ اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور اسی پیالے میں جس میں سب لوگ پی رہے ہیں، اسی پیالے میں جس میں سب پی رہے ہیں، جس میں ڈال کے سب کو پلایا جا رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پسند فرمایا کہ باقی سارے تو یہاں سے پی رہے ہیں، ان پیالوں میں پی رہے ہیں، اور میں اپنے لیے الگ سے پانی منگواؤں، الگ سے پیالہ ہو گھر سے آئے اور میں اس میں پیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنے آپ کو سب کے برابر رکھا۔ بھائی سب جب یہیں سے پی رہے ہیں، انہی پیالوں میں پی رہے ہیں، جس میں لوگ ہاتھ اگر ڈال بھی دیتے ہیں تو اسی سے سارے پی رہے ہیں نا، اسی پیالوں میں پی رہے ہیں، تو میں اپنے لیے الگ سے گھر سے منگوا کے نہیں پیوں گا، اسی پیالے میں یہیں سے پلاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری تھی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تواضع کند ہوش مند گزی
نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. فرمایا کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ تواضع کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے. اور آگے اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ شاخ جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہو وہ نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر کھڑی ہوتی ہے. جتنا پھل لگتا جاتا ہے جتنی وہ بھاری ہوتی جاتی ہے اتنی جھکتی جاتی ہے. تو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ تو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سمجھ لو کہ وہ پھر کچھ نہیں ہے. اور اس میں یاد رکھیں کہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آدمی کے پاس 4 پیسے آ جائیں، کوئی عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، تو پھر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی الگ مخلوق سمجھنے لگتا ہے. بھئی دوسرے تو کچھ اور ہیں، میں کچھ اور ہوں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کر کے دکھائی ہے، اور پریکٹیکلی عملاً کر کے دکھائی ہے. بھئی دیکھو ایسے برابری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں بیٹھتے صحابہ کرام کے ساتھ تو اپنے لیے کوئی الگ اسپیشل مسند نہیں ہوتی تھی. اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اگر باہر سے کوئی اجنبی آدمی آ جاتا، ناواقف آ جاتا، تو اس کو پوچھنا پڑتا بھائی تم میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ. یعنی کوئی اسپیشل ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ دیکھتے ہی پہچان لے کہ یہ رسول اللہ ہیں. ان کو پوچھنا پڑتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی اور انکساری تھی. حضور نے اسی سے پانی پیا. آگے پھر اسی حدیث میں ثم اتا زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. پھر حضور وہ حوض تھا نا، ظاہر بات ہے زمزم کے کنویں سے پانی نکال کے اس حوض میں ڈالا جاتا تھا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں کشمش ڈال کے اس کو پانی کو پھر حاجیوں کو پلایا جاتا تھا. تو پانی پینے کے بعد پھر حضور زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے. ظاہر بات ہے حضرت عباس نے کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا ہوگا، وہ پانی وہاں سے نکال رہے تھے، کام کر رہے تھے. فقال اعملوا فانکم علی عمل صالح. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. وہ جو وہاں کام میں لگے ہوئے تھے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا اعملوا تم یہ کام کرتے رہو، فانکم علی عمل صالح تم نیک کام کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، تو تم اس کام کو جاری رکھو. یعنی اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. ثم قال پھر حضور نے ارشاد فرمایا لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه یعنی عاتقه واشار الى عاتقه. پھر حضور نے فرمایا چاہتا تو میں یہ ہوں کہ میں بھی یہاں اتروں، اور یہ رسی جس کے ساتھ تم ڈول کھینچ رہے ہو اس کو میں یوں اپنے کندھے پہ رکھوں، کندھے کی طرف اشارہ کر، یعنی میرے کندھے پہ رسی ہو اور میں بھی یہ پانی کھینچ رہا ہوں. دل میرا یہ چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے، وہ بھی آ کے تمہارے کام میں پھر مداخلت ہو جائے گی. لولا ان تغلبوا کہیں تم مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی تمہارے کام میں رکاوٹ نہ پیدا ہو اس لیے، ورنہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں اتروں اور میں بھی یہ رسی اپنے یہاں کندھے پہ رکھ کے اس کو کھینچوں اور پانی نکالوں اور حاجیوں کی خدمت کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری. یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کی، اور عاجزی اور انکساری کا حکم دیا کہ تکبر یہ رب ذوالجلال کی صفت ہے. المتکبر یہ رب ذوالجلال کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے بڑائی، سب سے بڑا ہونا. اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، صفت ہے، لیکن مخلوق اگر تکبر کرے تو یہ اس کے لیے عیب ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا ہونا تکبر یہ میری چادر ہے، ردا میری چادر ہے، تو جو تکبر کرے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، گویا وہ میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، بڑا ہے۔ مخلوق جو ہے وہ عاجزی اور انکساری، یہی مخلوق کے شایان شان ہے۔ اور اس مخلوق میں سب سے بلند، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پورا عرب آپ کے زیر نگین تھا، پورے عرب کے آپ حکمران تھے، اور یہ دنیا کی حکمرانی کیا شیا ہے، یہ تو حضور کے جوڑوں پر جوڑوں کے ساتھ لگنے والی خاک پہ قربان کر دیں۔ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے سردار ہیں۔ یہ بادشاہیاں، یہ حکومتیں کیا ہیں حضور کی شان کے آگے؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کی، ہمیشہ ہر موقع پہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال ادب کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ حضور تشریف لائیں تو صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہوں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور تشریف لائیں تو حضور کے ادب کے لیے اٹھیں، یہ حضور کو پسند نہیں تھا۔ یعنی یہ حضور کی عاجزی اور انکساری تھی۔ لیکن کیا صحابہ اٹھتے تھے یا نہیں تھے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے حضور کی عاجزی اور انکساری، حضور یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ڈیمانڈ کرنا، بھائی تم اٹھے کیوں نہیں، تم نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا، تم نے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، بلکہ حضور اس کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا ادب اور احترام اس کی بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اگر حضور کی عاجزی اور انکساری کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی تو صحابہ کرام کے ادب و احترام کی بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تشریف لائے جمعہ کے خطبہ کے لیے۔ جب حضور منبر پہ بیٹھے تو فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ مثلاً خطیب صاحب کوئی بھی ہوں، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ باہر سے آئے، پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب صاحب آ کے منبر پہ بیٹھ کے کہیں بیٹھ جاؤ، وہ تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اجلسو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے کھڑے تھے۔ صحابہ کرام حضور کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اسی لیے تو فرمایا اجلسو، ورنہ تو یہ فضول بات ہے نا۔ کسی بھی عقل مند آدمی سے یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ لوگ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کیمرہ مجھ پہ لگا ہوا ہے تو میں اپنی شان جو جہاں موجود نہیں ہے، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے میں کہوں وہ سارے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، میں کہوں وہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی سے یہ چیز تو متصور نہیں ہو سکتی نا۔ تو کوئی بھی اللہ رسول کے کلام میں کوئی لفظ بھی فالتو اور فضول اور بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو اجلسو فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام جو مسجد میں موجود تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو حضور کا اپنے ادب کے لیے حضور نہیں پسند فرماتے تھے، حضور کی یہ عاجزی اور انکساری تھی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ حضور کا بے مثال ادب کرتے تھے، وہ ان کی سعادت مندی تھی۔ وہ جو حضور کا ادب کرتے تھے وہ ان کی سعادت مندی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو پسند نہیں فرماتے تھے یہ حضور کی عاجزی اور انکساری تھی، کہ عاجزی اور انکساری کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کرنا تو الگ بات ہے، مطالبہ کرنا تو الگ بات ہے، چاہتے بھی نہیں تھے کہ لوگ کھڑے ہوں۔ لیکن صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال ادب و احترام کرتے تھے۔ تو حضور تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی آ رہے تھے، وہ ابھی مسجد کے دروازے پہ، مختلف دروازے تھے، کسی دروازے کے اوپر تھے جہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ وہ مسجد کی حد کے باہر تھا جہاں پہ جوتے اتارتے تھے۔ تو وہ ابھی وہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو وہیں پہ بیٹھ گئے کہ حضور کا حکم ہو گیا ہے، اجلسو، بیٹھو، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، دیکھا عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھ گئے، حضور نے شفقت فرمائی اور ان کو فرمایا کہ اٹھ کے آگے آؤ۔ کیوں کہ یہ حکم ان کے لیے تھا جو یہاں موجود تھے، کہ یہ کھڑے تھے، ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے کہ بے مثال ادب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، کہ ایسا ادب کہ جس کی تاریخ جو ہے وہ مثال نہیں پیش کر سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اور یاد رکھیں رب ذوالجلال قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ادب کرنے کا حکم دیا، اور مطلقاً ادب۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ آمنتم برسلی وعزرتموہم، کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تعظیم و توقیر کرو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ایمان لاؤ اور حضور کی تعظیم و توقیر کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے، کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ تو اب حد کیا ہے؟ حد ہے شریعت، کہ جو کام شریعت میں منع نہیں ہے، ہر وہ ادب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کر سکتے ہو۔ ہاں جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں نہیں۔ تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کام نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنی نبی کے متعلق کیا اس کو چھوڑ دو، کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا بیٹا نہ اس کی کوئی اولاد۔ تو انہوں نے جو کیا وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ، جو چاہو حضور کا ادب کرو، حضور کی شان جو ہے وہ بیان کرو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ کے محبوب کے ادب کے لیے، حضور کی شان بیان کرنے کے لیے شریعت حد ہے کہ جو شریعت میں منع ہے، جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کام کی کوئی دلیل مانگے، بھائی اس کی دلیل بتاؤ، یہ کہاں لکھا ہے جائز؟ جائز کی دلیل نہیں بلکہ ناجائز کی دلیل جو ہے وہ دکھانی پڑے گی، کہ دکھاؤ بھئی اللہ نے کہاں منع کیا ہے، شریعت میں کہاں منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع کیا ہے۔ اور جس چیز سے ایسا ادب اور احترام جس میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی مکہ گئے اور بات چیت ہو رہی ہے، حضور کا نمائندہ بن کے گئے۔ مکہ والوں نے کہا بھئی ہم حضور کو تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تم آ گئے ہو، تم طواف کر لو، تم عمرہ کر لو، احرام باندھا ہوا ہے تم نے، مکہ صحن کعبہ میں موجود ہو، طواف کر لو۔
انہوں نے کہا جس کعبہ سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے عثمان اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے۔ حالانکہ دیکھیے نہ تو کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے کہ حضور نے بھیجتے ہوئے کہا عثمان ہوشیار رہنا، وہاں جا کے جذباتی نہ ہو جانا، ایموشنل نہ ہو جانا کہ خانہ کعبہ کو دیکھو تو میرے بغیر ہی طواف کرنا شروع، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عشق اور محبت ان کو مجبور کر رہی ہے، میرے آقا کو انہوں نے روکا ہوا ہے تو میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ تو جو بھی ادب اور احترام جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔